سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی۔ کیا لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اب پہلی بات ہم نے یہ سیکھنی ہے کہ سچائی کیا ہے، کون ہے سچائی؟ یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب اور اس کی 14ویں آیت اگر پڑھیں، یوحنا کی انجیل پہلا باب 14ویں آیت، تو وہاں پر لکھا ہے، اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ اب پھر سمجھیں، دیکھیے غور سے اس بات کو، کلام میں لکھا ہے کلام مجسم ہوا۔ کلام کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہے کلام نے جسم کا روپ دھار لیا۔ اور یہ مجسم جو ہوا تھا، یہ کون تھا؟ کلام جو مجسم ہوا، یسوع مسیح۔ یسوع مسیح جو ہے یہ خدا کا کلمہ ہے، خدا کا کلام ہے، اور یہ مجسم ہوا، جسم کا روپ دھار لیا یسوع مسیح نے، اور آگے لکھا ہے فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا۔ کیسے؟ فضل اور سچائی سے۔ وہاں پر ہم نے پڑھا ہے کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح جو ہے وہ فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال۔ خداوند کا جو بیٹا ہے، اکلوتا بیٹا، وہ یسوع مسیح ہے۔ یہ کوئی شخص، جسمانی شخص خدا کے بیٹے کو سمجھ نہیں سکتا۔ وہ کیوں نہیں سمجھ سکتا؟ اس لیے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ روح سے پیدا ہوا ہے، اور جب تک کوئی شخص روحانی نہیں ہوگا وہ روحانی کو سمجھ ہی نہیں سکتا۔ یسوع مسیح کیونکہ روحانی ہے، اس لیے جو روح ہے نا، میری بات سنیں، جو روح ہے اس میں جسمانی خواہش نہیں ہوتی۔ اور ہمارے جو کئی لوگ دوسری قوم کے لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے خدا کا بیٹا بن گیا یسوع مسیح؟ وہ کہتے ہیں کہ جب کہ خدا کی کوئی بیوی نہیں تھی تو وہ سمجھتے ہیں کہ بیٹا جو ہے وہ صرف بیوی ہو تو پیدا ہو سکتا ہے، ویسے بیٹا پیدا نہیں ہو سکتا۔ مجھے یہ بتائیں کہ خدا کے نزدیک کام ہے؟ وہ لکھا ہے وہ تو پتھروں سے بھی اولاد پیدا کر سکتا۔ تو اگر خداوند روح میں سے انسان بنا دے تو اس کے لیے یہ مشکل کام ہے؟ نہیں، اس نے اپنے روح میں سے لیا اور انسان بنا دیا اپنے روح میں سے۔ اور بیٹے کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے نکلا ہوا۔ جو کسی کا بیٹا ہوتا ہے وہ اسی میں سے نکلتا، اس کا تخم ہوتا ہے، اس لیے اس کو اس کا بیٹا کہا جاتا ہے۔ اب یسوع مسیح کیونکہ خدا میں سے نکلا، اس لیے اس کو بیٹا کہا گیا۔ وہ ہے تو روح تھا، مگر وہ انسانی روپ دھار کر ہمارے درمیان اس لیے آیا تاکہ وہ ہماری خاطر قربان ہو سکے۔ روح تو قربان نہیں ہو سکتی، جسم قربان ہو سکتا ہے۔ وہ
ہماری خاطر قربان ہونے کے لیے آیا تاکہ ہماری خاطر قربان ہو کر ہمیں آزاد کر دے۔ ہاللیلویہ۔ کیونکہ قربانی دینے کے بغیر آزادی نہیں مل سکتی۔ جب تک کوئی قربانی نہیں دیتا ان کو آزادی نہیں مل سکتی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب پاکستان جب بنا ہے تو اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے قربانیاں دے کر پاکستان بنایا ہے، اپنی جانیں نثار کر دی۔ بہت ساری ماؤں، بیٹیوں، بہنوں، بچوں کو قربان کر دیا گیا اور پھر پاکستان آزاد بنا۔ بات یہ ہے، اسی طرح یسوع مسیح نے بھی اپنی قربانی دے کر ہمیں تمام گناہوں سے آزاد کیا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو لکھا ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ سچائی ہے۔ لکھا ہے کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر، اس کا مطلب ہے بھرا ہوا تھا، وہ سچائی سے بھرا ہوا تھا، اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں تھا۔ اور یسوع مسیح نے صرف دنیا میں جتنے بھی نبی، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی اولیاء کرام دنیا میں لوگ آئے ہیں، ان میں سے صرف یسوع مسیح نے کہا ہے کہ کون مجھ میں گناہ ثابت کر سکتا ہے۔ یسوع مسیح سراسر سچائی تھی، اس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں تھا۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے کہ تم اگر سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو آزاد کرے۔ سچائی کون ہے؟ یسوع مسیح۔ جو کوئی یسوع مسیح کو نہیں جانتا وہ گناہوں سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اگر دن میں 10 نیکیاں کرتا ہے اور 50 غلطیاں بھی کر جاتا ہے، اس کا بدیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ تو ہماری نیکیاں ہماری نہیں ہیں، خداوند یسوع مسیح جو سچا ہے، جس میں ذرا بھی جھوٹ نہیں ہے، جس میں ذرا بھی گناہ نہیں ہے، جس میں صرف سچائی ہے، پاکیزگی ہے، نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، اس نے اپنی نیکیاں لے کر ہمارے پلڑے میں ڈال دی، اس لیے ہمارا پلڑا نیکیوں کا بھاری ہو جاتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ اس لیے ہم آزاد ہوتے ہیں کہ ہماری نیکیاں ہماری نہیں ہیں، وہ یسوع مسیح کی نیکیاں ہمیں فری میں، مفت میں مل گئی۔ اسی لیے لکھا ہے کہ سچائی سے واقف ہوگے تو سچائی تم کو کیا کرے گی؟ آزاد کرے گی۔ دیکھیں، یسوع مسیح صرف ہمیں گناہوں سے آزاد کرنے نہیں آئے، 3 چیزوں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے۔ نمبر 1 گناہ سے، نمبر 2 بیماریوں سے، نمبر 2 کس سے؟ بیماریوں سے ہمیں آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اور خداوند یسوع مسیح ہمیں گناہوں سے آزاد کرنے کے لیے آئے ہیں، ہمیں نجات دینے کے لیے آئے ہیں، ہمیں خوشخبری دینے کے لیے آئے۔ یسوع مسیح 3 کام کرتے تھے جب دنیا میں انسان بن کر آئے۔ وہ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، خوشخبری سناتے تھے اور بیماریوں سے آزاد کرتے تھے۔ مثال کے طور پہ خوشخبری کیا ہے؟ خوشخبری یہ ہے کہ کوئی شخص ہو، اس کی گناہوں، اس کے غلطیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اس کو سزائے موت ہو جائے، اور اس کو پھانسی کے پھندے میں ڈالنے لگیں، اور اس کے بعد اس کی تھوڑی دیر کے بعد موت ہونے والی ہو۔ ایک شخص بھاگا آتا ہے
اور وہ کہتا ہے کہ جناب اس کی کسی شخص نے قیمت ادا کر دی ہے اس کے گناہوں کی، اور فرض مثال کے طور پہ کوئی وہ جن سے قتل ہو جاتا ہے تو وہ مالک کہتے ہیں کہ یا ہمیں یہ 3 کروڑ روپیہ دے دے۔ یہ جو جب یہ کرسچن اب چھوڑ کے آئے ہیں 5 سال کے بعد تو تقریباً 2.5-3 کروڑ روپیہ ان کا ہرجانہ دیا گیا ہے، تب یہ چھوٹ کر آئے۔ اگر وہ نہیں دیتے تو کئیوں کو پھانسی ہو سکتی۔ تو اس بندے کو پھانسی دینے لگے تو کوئی بھاگا ہوا شخص آتا کہتا ہے جناب ٹھہریے ٹھہریے ٹھہریے، اس کو پھانسی نہ دینا۔ وہ کہتا ہے کیا ہے؟ تو وہ کہتا ہے یہ میرے پاس ایک معافی نامہ ایک لفافہ ہے، اس میں کھولیں اس میں کیا لکھا ہے۔ تو وہ دیکھتے ہیں کھول کے تو وہ لکھا ہوتا ہے اس میں کہ اس شخص کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، اس کے گناہوں کی قیمت ادا کر دی گئی ہے، لہٰذا اس کو پھانسی نہ دی جائے۔ تو یہ ہے خوشخبری ہمارے لیے، ہاللیلویہ۔ ہمارے لیے ہم پھانسی کے پھندے پر تھے، ہم موت کے منہ میں تھے، یسوع مسیح دنیا میں آیا، اس نے اپنی جان دے کر اپنا خون بہا کر ہماری قیمت ادا کر ہمیں آزاد کر دیا۔ ہاللیلویہ 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 ہاللیلویہ۔ میرے عزیزوں غور سے سنو، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے، غور سے سننا ذرا، وہ چاہے باہر آزاد بھی پھرے پھر بھی وہ گناہ کا غلام ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں ہر وقت رہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا، میں نے غلطی کی ہے، اور میں کسی وقت بھی پکڑا جا سکتا ہوں۔ اور فرض کرو ایک بندہ قتل کر کے بھاگ جاتا ہے کسی جگہ پر، دوسری جگہ پر، پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، اس کو کسی وقت بھی وہ پکڑنا چاہتی ہے، تو کیا وہ چین سے رہے گا؟ جہاں بھی بھاگتا پھرے گا، ساری عمر وہ اپنے پریشانیوں میں، گناہ کی غلامی میں اور اس جال میں وہ پھنسا رہے گا، اپنے ہی جال بن بن کے کہ میں کسی دن پکڑا جاؤں گا۔ مگر کوئی شخص جا کر اسے کہتا ہے کہ جن کا تو نے گناہ کیا تھا ان لوگوں نے اس کا ہرجانہ لے لیا ہے، قیمت لے لیا ہے، اتنے کروڑ روپیہ، اور تجھے معاف کرا دیا گیا ہے، تو پھر تو وہ آزادی سے پھر سکتا ہے یا نہیں؟ ہاللیلویہ۔ اب مسیح لوگ یہ آزادی سے پھر سکتے ہیں، خوشی سے پھرتے ہیں، خوشی سے خدا کی عبادت کرتے ہیں، خوشی سے خدا کی حمد کرتے ہیں۔ اگر مسیحیوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم مسیحی ہیں، واقعی ہم آزاد کیے، تو یہ فخر سے پھرے گا۔ ہاللیلویہ۔ یہ کسی قسم کے دباؤ کا شکار نہیں، اور یسوع کو جان جاؤ، سچائی کو جان جاؤ، تو یاد رکھو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دبا نہیں سکتی، تم ابھرو گے اور ان ساری قوموں سے اونچے جاؤ۔ ہاللیلویہ۔ مگر ہماری اپنی کمزوری ہو، ہم خدا کا اگر حکم نہیں مانتے تو ہم برکت کی بجائے ہم لعنت لے لیتے ہیں۔ اب برکت یا لعنت کیا چیز ہے؟ برکت یہ ہے کہ خدا کے حکم ماننے سے برکت آتی ہے۔ آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں، تھوڑا سا کرتے ہیں زیادہ ہو جاتا ہے۔ مثلاً یسوع مسیح نے 5 روٹیاں لیں اور 2 مچھلیاں لیں اور اس پہ برکت دی، وہ لوگوں نے کھایا، 5000 مرد ہی تھے جنہوں نے کھایا۔ اس لیے اگر تم خدا کا حکم مانو گے تو تم پر برکت آئے گی۔ اگر حکم نہیں مانو گے، سچائی سے واقف نہیں ہوگے، پھر برکت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس لیے، اور آپ بعض اوقات تم یہ کہتے ہو کون سے حکم مانے ہم خدا کے، ہم تو آزاد ہیں۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کرتے جاؤ اور تم اس کو آزادی سمجھو، یہ بری بات ہے۔ سچائی سے چلو، سچائی میں رہو،
تو پھر آپ واقعی آزاد کیے جاؤ، سچائی سے واقف ہو۔ اب تم کہتے ہو گناہ کون سا ہے، ہم کون سا گناہ کرتے ہیں؟ ہم بعض اوقات دیکھیں، سب سے بڑا حکم کیا ہے دنیا میں؟ سب سے بڑا حکم یہ ہے کہ تم اپنے سارے دل سے، اپنی ساری جان سے، اپنی ساری عقل سے خدا سے کیا کرو؟ محبت کرو، خدا سے پیار کرو۔ تو اس لیے میرے عزیزو، کتنے لوگ چاہتے ہیں کہ ہم آزادی سے زندگی بسر کریں، وہ اپنا ہاتھ دکھائیں۔ ہاں جی، تو اگر تم آزادی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہو تو پھر گناہ سے بچنا پڑے گا آپ کو۔ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے ملک میں جو ٹریفک چلتی ہے تو وہ ہم بائیں ہاتھ چاہتے ہیں، کیونکہ ہمارے ملک کا قانون یہ ہے کہ تم نے جب جانا ہے تو بائیں ہاتھ جانا ہے، ایسی ہے یہ نہیں؟ تو باہر دوسرے ملکوں کا قانون یہ ہے کہ جب تم نے جانا ہے گاڑی لے کر تو دائیں ہاتھ جانا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر کوئی پاکستان میں رہتا ہے تو پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، وہ دائیں ہاتھ گاڑی چلاتا ہے، وہ پکڑا جائے گا یا نہیں پکڑا جائے گا؟ پکڑا جائے گا، اس کو پکڑیں گے، اس کو قید میں، اس کو ڈال دیں گے، حوالات میں ڈالیں گے۔ اسی طرح جب ہم خدا کے قانون کے خلاف چلتے ہیں پھر ہم آزاد نہیں رہتے، پھر ہم گناہ کی قید میں چلے جاتے ہیں۔ مثلاً میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو مکڑی ہے وہ جال بننا شروع کرتی ہے باہر سے، اور بنتی 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 بیچ میں خود پھنس جاتی ہے، اور جب پھنس جاتی ہے پھر نکل نہیں سکتی، وہیں مر جاتی ہے۔ اسی طرح ہم گناہ کے جال بنتے ہیں بنتے ہیں بنتے ہیں، پھر اسی میں پھنس کر مر جاتے ہیں، نکل نہیں سکتے۔ ایک شخص جو سگریٹ پیتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تو گناہ کا غلام ہے، وہ اس بے جان سگریٹ کا غلام بن چکا ہے۔ وہ جب تک پیتا نہیں اس کو چین نہیں آتا، کیونکہ وہ اس کا غلام ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں جی رہا، وہ جو سگریٹ ہے اس کی مرضی سے جی رہا۔ سگریٹ تو پہلے کوئی مرضی نہیں ہے، شیطان کی مرضی سے جیتا ہے، مطلب کہ وہ پیتا جاتا ہے اور اسی میں پھنس کر مر جاتا ہے۔ جب مرتا ہے اس وقت بھی وہ سگریٹیں پیتا ہی مر جاتا ہے۔ اور ایک بندہ شراب پیتا ہے، وہ شراب پیتا ہے پہلے تھوڑی، پھر زیادہ، پھر جال بنتا ہے، پھر زیادہ 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 زیادہ، آخر شراب پی پی کر نشے کی حالت میں وہ رہتا ہے، آخر وہ مر جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے وہ گناہ کا جال بن بن کر اسی میں پھنس کر مر گیا، وہ آزاد نہیں ہوا۔ آزاد کب ہوگا؟ جب وہ یسوع مسیح کو قبول کرے گا اور ہر قسم کے نشے سے، ہر قسم کے جوؤں سے، ہر قسم کے بندھنوں سے، ہر قسم کی زناکاری سے، ہر قسم کی بدکاری سے، ہر قسم کی حرام کاری سے، ہر قسم کے نشوں سے وہ آزاد ہوگا اور یسوع کو جانے گا، تو وہ سمجھ لو وہ آزاد شخص۔ آمین۔ میرے عزیزو، آئیں ہم آج اپنے آپ کو آزاد کریں، تمام گناہوں سے، بدیوں سے ہم آزاد ہو جائیں۔ اگر انسان جو ہے وہ اسیر ہو کر بھی چلا جائے تو پھر بھی وہ آزادی سے سانس لے گا، اگر وہ جانتا ہے۔